हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक फेमस नावल के बारे में जिसका नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट। इस नावल का जो ऑथर है वो है नाइजीरिया के सबसे फेमस नावलिस्ट और पोइट चिनुआ अचेबे। तो नावल को शुरू करने से पहले कुछ की फैक्ट्स बताते हैं। इस नावल को लिखा था 1957 में, बाद में इसको 1958 में पब्लिश किया था। उस टाइम पे लिटरेरी पीरियड पोस्ट कलोनियलिज्म चल रही थी। इस नावल की सेटिंग रखी गई है प्री कलोनियल नाइजीरिया 1890s में। इस नावल का क्लाइमेक्स था जब अकनको ने कोर्ट मैसेंजर को कत्ल किया था। तो ये थी हमारे पास कुछ की फैक्ट्स। अब नावल को स्टार्ट करते बिना किसी सस्पेंस के। तो कहानी की स्टार्ट कुछ यूँ होती है कि अकनको जो हाल ही में एक रेसलिंग मैच जीत के अपने गांव का सबसे बड़ा रेसलर बन जाता है। अकनको एक ऐसा आदमी है जो मैस्कुलिन ट्रेट्स को बड़ा वैल्यू देता है, यानी उसका ये बिलीव होता है कि इंसान के अंदर मैस्कुलिनिटी और फिजिकल स्ट्रेंथ और एग्रेशन होना चाहिए। फेमिनिनिटी से वो उसे बहुत नफरत है। इसलिए उनका सबसे बड़ा डर हमेशा ये रहता है कि कहीं ये गांव वाले उन्हें अपने फादर अनोका की तरह उन्हें भी कमज़ोर ना समझे। उसके बाप का नाम अनोका था और वो एक मैजिशियन था। लाइक ही वाज अ वेरी लेजी मैन एंड वीक। सो इसलिए वो अपने अंदर ही ये डर महसूस कर रहा है कि कई गांव वाले मुझे भी इतना मतलब कमज़ोर ना समझे। तो उस रेसलिंग मैच जीतने के बाद अकनको की गांव में स्टेटस, वेल्थ, सब कुछ बहुत ज़्यादा बन जाता है और वो एक ग्रेटेस्ट आदमी बनता है अपने गांव का। उनकी 3 बीवियाँ हैं, उसकी ज़मीनें हैं, उसके पास अनाज है बहुत सारा। वो बहुत बड़ा आदमी, रिच आदमी बन जाता है अपने गांव में। लेकिन उसकी एक बहुत बैड हॉबी है उसके कि वो अपनी फैमिली को बहुत बुरी तरह ट्रीट करता है। वो अपनी फैमिली को मारता है, हमेशा पीटता है, उन पे गुस्सा करता है और अपनी मर्दानगी दिखाता है, अपनी मस्कुलिनिटी दिखाता है कि बस इस गांव में सिर्फ मैं ही हूँ ताकतवर आदमी। और वो ये मानता है कि ये लोग सिर्फ एंगर ही डिज़र्व करते हैं। अकन को हमेशा अपने एक सबसे बड़े बेटे के बारे में सोचता है जिसका नाम है नवायो। क्यों सोचता है? क्योंकि नवायो में उसको अपने बाप की तरह लेज़ीनेस के साइंस दिख रहे होते हैं, तो इसलिए हमेशा उसके लिए परेशान रहता है कि कहीं ये भी मेरे बाप की तरह मतलब लेज़ी ना बन जाए ज़िंदगी में। तो एक दिन क्या होता है कि अकनको के गाँव वाले जो है उसकी लड़ाई किसी दूसरे नाइबोर गाँव वाले से होती है। तो उसमें एक बच्चा मतलब जिसका नाम था एकेमे फ्यूना। एकेमे फ्यूना नाम था उसका। वो अकनको के पास आ जाता है और उसके पास रहने लगता है 3 सालों तक। तो इन 3 सालों में ये एकेमे फ्यूना जो है वो अकनको के बेटे नवायो के साथ बहुत गहरी दोस्ती बना देता है। दे बिकम्स सो मच क्लोज फ्रेंड्स। तो वो हमेशा मतलब रात को एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते रहते। और ये एकेमे फ्यूना जो है 15 साल का लड़का, वो हमेशा नवायो से कहता है कि आपको भी अपने बाप की तरह ताकतवर बनना चाहिए। यू हैव टू गेन सम फिजिकल स्ट्रेंथ। तो ये बातें जो है ये अकन को बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी पसंद आती है इस एकेमे फ्यूना की बातें। तो ये क्या करता है कि वो अकन को भी एकेमे फ्यूना के साथ मतलब प्यार करने लगता है, उसको पसंद आता है ये बच्चा। तो बाद में उसे अपने बेटे की तरह बुलाता है, अपना बेटा ही समझता है। और ये एकेमे फ्यूना जो है वो भी अकनकाओ को मतलब पापा के नाम से पुकारने लगता है। बाकी इतना रिलेशन इतना क्लोज बन जाता है इन दोनों के दरमियान। तो 3 साल गुजरने के बाद जब ये बच्चा उनके पास होता है तो इस गांव का एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम है अजाइडो, वो अकनकाओ को इन्फॉर्म करता है कि यार ये बच्चा तुम्हारे पास रह रहा है लेकिन ये हमारी कबीला जो है उसके रूल्स के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। इस बच्चे को आपको मारना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है कि इससे आप बहुत प्यार करते हो, आप इसे नहीं मार सकते क्योंकि मारने के टाइम आपके हाथ कांपेंगे। तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, ये काम हम कर देंगे। जो ही ये बात उस अज़ाइडो ने बोली तो अकन को तो वैसे ही वीकनेस से बड़ी नफ़रत है। तो फ़ौरन गुस्से में आ गए कि यार ये क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हें इतना वीक देख रहा हूँ कि मैं इसे नहीं मार सकता, तो मैं ये कर लूँगा खुद।
تو اگلے دن وہ اس چھوٹے سے بچے جو اب 18 سال کا ہو گیا ہے ایکیم فیونا، اس کو گاؤں سے باہر لے جاتے اور مار دیتا ہے، اکنکو اس کو مار دیتا ہے۔ تو کچھ دنوں کے بعد یہ بوڑھا آدمی ازائڈ جو ہے وہ مر جاتا ہے، تو اس کی فیونرل سرمنی میں سارے گاؤں کے لوگ آ جاتے ہیں۔ اس دوران اکنکو کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے، لیکن غلطی سے اسے گولی چل جاتی ہے اور غلطی سے اس بوڑھے آدمی جو مر گیا ازائڈ، اس کے 16 سالہ بچے کو مار دیتا ہے، غلطی سے اس کو لگ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک گاؤں میں ٹریڈیشن ہے کہ سزا تو ملنی چاہیے مطلب اکنکاؤ کو، کیونکہ انہوں نے قتل کیا لیکن مسٹیکنلی کیا تھا، تو انہیں تھوڑی سی کم سزا ملی، اور سزا یہ تھی کہ اکنکاؤ کو اپنے فیملی کے ساتھ اس گاؤں کو 7 سالوں تک چھوڑنا ہوگا، یہ ان کی سزا تھی۔ تو اکنکاؤ اپنی فیملی کو لے کر اپنے مدر لینڈ چلا گیا جس کا نام تھا موبینٹا۔ تو وہاں پہ اپنے مدر کے جو کنگز مین تھے انہوں نے بڑی زبردست ویلکم کی اکنکاؤ کی۔ اکنکاؤ وہاں پہ بہت زیادہ ہارڈ ورک کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا، ان کی فیملی بھی محنت کر رہی تھی، لیکن وہ اندر سے ڈسکریج فیل کر رہا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا، مجھے اپنے گاؤں سے نکال دیا، میرا کتنا نام تھا، کتنا فیمس تھا۔ تو ہمیشہ اس بات کے بارے میں سوچتا رہتا تھا کہ وہ دن کب آئے گا جب میں واپس اپنے گاؤں یوموفیا میں چلا جاؤں۔ تو کہانی میں ٹویسٹ یہاں پہ آتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو انگریز وائٹ مین ہیں، جو گورے لوگ ہیں، وہ انٹرفیئر کرتے۔ تو وہ جب آتے گاؤں میں وہ کیا کرتے، اپنی طاقت دکھاتے کہ ہم نے یہ ساری چیزوں کو قبضہ کیا ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے، اور وہ اپنا ریلیجن کی جو مطلب وہ سپریڈ کرتے اپنی کرسچینٹی کو کہ یہ ہمارا ریلیجن ہے، یہ سب سے بیسٹ ہے، باقی ریلیجن فضول ہے، اس میں کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے، اسی کو ایکسیپٹ کرو۔ تو وہ انگریز لوگ کیا کرتے تھے، مطلب اپنی ریلیجن کو سپریڈ کرتے تھے، اس کی دعوت دیتے تھے۔ تو اسی دوران اکنکاؤ کا بیٹا نوائے جو ہے وہ بھی بڑا امپریس ہوا اس ریلیجن سے، تو انہوں نے کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کر لیا۔ وہ ویسے بھی اپنے باپ سے دور بھاگنا چاہتا تھا کیونکہ انہوں نے اس کے بیسٹ فرینڈ ایکیم فیونا کو مارا تھا، تو اپنے باپ سے بہت نفرت کرتا تھا، اس لیے انہوں نے اس ریلیجن کو ایکسیپٹ کر لیا اور اپنے باپ سے دور چلا گیا۔ تو وہاں پہ جو کلان آیا تھا انگریز لوگوں کا، اس کا لیڈر جو تھا اس کا نام تھا مسٹر براؤن۔ بہت کام آدمی تھا، مطلب سینسیبل آدمی تھا، لوگوں کی بات سنتا تھا، انہوں نے اسکول بھی بنائے تاکہ بچے پڑھ سکے اس میں۔ لیکن جب اکنکاؤ واپس 7 سال کے بعد اپنے گاؤں آتا ہے تو مسٹر براؤن بھی اپنا کلان چینج کر دیتا ہے اور اس کی جگہ کوئی اور لے لیتا ہے جس کا نام ہے ریورنڈ سمتھ۔ وہ تھوڑا سا مطلب سنکی ٹائپ ہوتا ہے، مطلب غصے والا اور ایگریسیو ہوتا ہے۔ اور ریورنڈ اسمتھ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ جو کرسچینٹی اسپریڈنس ہے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے، اور مطلب لوگوں کو بائی فورس وہ کرسچینٹی میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ تو اسی دوران جو اکنکو کی فیملی ہے، جو گاؤں ہے، وہ اور یہ ریورنڈ اسمتھ کے کلین کے آدمی جو ہے اس میں ٹسل آ جاتی ہے، فائٹ آ جاتی ہے، اور وہاں پہ وہ گاؤں والے جو ہے وہ ایک چرچ بھی جلا دیتے ہیں، کیونکہ وہ غصہ ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کو کیوں کرسچینٹی میں کنورٹ کر رہے ہو، تو وہ چرچ کو جلا دیتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل بھی ریورنڈ اسمتھ کو اچھی نہیں لگی، وہ بہت غصے میں ہے، اس کی کمپلین انہوں نے کمشنر سے کی، اور ڈسٹرکٹ کمشنر نے کیا ٹرک لگائی کہ کلین کے جو لیڈر ہے انہیں یہ بات بتائی کہ ہم ٹیبل ٹاک کریں گے، اس بات کو سالو کریں گے، ہم آپ کو پکڑیں گے نہیں لیکن ہمارے سامنے آؤ اور ہم اس کو بعد مطلب ٹیبل پہ اس بات کو سالو کریں گے۔ اور لیڈر کون تھے اس میں، اکنکاؤ بھی تھا، وہ لیڈر تھا۔ تو جب وہ آئے بات کرنے کے لیے تو ڈسٹرکٹ کمشنر نے انہیں بہت انسلٹ کیا اور ساروں کو پکڑ لیا، جیل کے اندر ڈال دیا، اور مارا پیٹا بہت زیادہ، اور تب تک مارتے رہے جیل میں تھے کہ جب تک گاؤں والے اسے پے نہیں کرتے۔ تو انہوں نے گاؤں والے سے فائن لے کے، مطلب جب گاؤں والوں نے انہیں فائن دیا، جرمانہ دیا، تو تب اکنکاؤ کا اور اس کے آدمی کو باہر چھڑا لیا۔ جب اکنکاؤ جیل سے باہر آتا ہے تو وہ بڑا غصے میں رہتا ہے کہ یار ہمیں اپنی ہی جگہ پہ گرفتار کر رہے، یہ کر رہے، مار رہے۔ تو وہ ایک گروپ بناتا ہے اپنے گاؤں میں، گروپ بناتا ہے اور ریٹیلیٹ کرنے کا ڈیسیژن لیتا ہے کہ ہم بھی ماریں گے اس دفعہ، مطلب بہت غصے میں نظر آ رہا ہے۔
تبھی کورٹ سے ایک میسنجر آتا ہے کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن اکن کو کے پاس، لیکن جو ہی وہ اندر آتا ہے اکن کو اتنا غصے میں ہوتا ہے اپنی مطلب کلین والے بندے کے ساتھ ہوتا ہے کہ فوراً ہی اپنے کلہاڑی سے اس میسنجر کو مار دیتا ہے۔ جو ہی میسنجر مر جاتا ہے تو باقی جو ان کے ممبر تھے کلان کے وہ دیکھتا ہے تو اکن کو کوئی بھی بندہ اس کو سپورٹ کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اکن کو صرف اکیلا رہ جاتا ہے۔ تو وہ بیچارہ بہت ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ یار میں نے تو قتل کر دیا اور یہ سارے جو میرے کلان کے بندے تھے انہوں نے مطلب سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو وہ ڈپریشن میں جا کے کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو ہینگ کر دیتا ہے، مطلب سوسائڈ کر دیتا ہے۔ تو اس کی باڈی وہاں پہ لٹک رہی ہوتی ہے، تو ڈسٹرکٹ کمشنر کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ آ گیا کنکو کی مطلب اس کی باڈی کو لینے کے لیے۔ تو وہ جب آ گئے تو گاؤں والے وہاں پہ تھے، تو اس نے پوچھا کہ مطلب یہ ابھی تک لٹک رہی ہے، اس کو کیوں مطلب نیچے نہیں اتارا جا رہا ہے اس کی باڈی کو؟ تو اس کے گاؤں والے نے کہا کہ ہمارے رولز کے خلاف ہے یہ، کیونکہ اس بندے نے اپنے آپ کو مطلب سوسائڈ کیا اور یہاں پہ جو سوسائڈ کرتا ہے اس کی باڈی کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو یہ جو پوائنٹ تھا یہ ڈسٹرکٹ کمشنر کو بڑا زبردست لگا اور انٹرسٹنگ لگا، تو وہ اسی وقت کتاب لے رہا تھا نائجیریا پہ اسی ڈسٹرکٹ پہ، تو انہوں نے یہ پوائنٹ جو ہے وہ نیچے نوٹ بک میں نوٹ کر دیا، اور اس کتاب کا نام تھا دی پیسیفیکیشن آف دی پریمیٹیو ٹرائبز آف دی لوور نائجر۔ تو اسی کے ساتھ کہانی ختم ہو جاتی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔